الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قد أفلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون الذين عن اللغو معرضون. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات مقرر فرمایا ہے کہ انسان اپنی زندگی کس طرح سے گزارنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو کس طرح کی زندگی پسند کرتے ہیں. تو انسان کی خواہش کا بھی اللہ نے اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا بھی اظہار فرمایا. تو میرے بھائیو دوستو، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم عرض ہے کہ بندے ایک چاہت تیری ہے اور ایک چاہت میری ہے. اگر تو نے میری چاہت پر عمل کیا تو میں تجھے وہ سب کچھ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت پر عمل کیا تو مجھے پرواہ نہیں کہ تم کس گھاٹی میں جاتے ہو، کہاں گمراہ ہوتے ہو، پھر بھی ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے رب رحمان کی مرضی اور خواہش پر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کرنے والے بن جائیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدے کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نمازی بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، اور خیر کے بھلائیوں کے کام ہم کرتے رہیں. ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، ان کی پریشانیوں کو، مومن بھائیوں کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پریشانیوں کو دور کرنے میں ان کی مدد کریں. اس طرح سے ہمارے اندر بھائی چارہ اور محبت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا. پھر ہمارے لیے یہ آسان ہوگا کہ ہم ان کو بھلائی کے کاموں کی دعوت دیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اس طرح سے ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے آپ سلام کرنے والے بن جائیں. ہم سب یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے سے آپ سلام کریں، اور جو یتیم، مسکین، ضرورت مند، ان کو آپ کھانا کھلائیں. یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سلام کرنا ہے، اور ہر حاجت مند کو، یتیم، مسکین اور بیواؤں کی مدد کرنی ہے، اور ان کو کھانا کھلانا ہے، ہر ضرورت مند کو کھانا کھلانا ہے. تو میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، انسان کا قلب اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں بنایا ہے، اور یہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک نورانی شے ہے، جس کی وسعت اور اس کی بڑائی، اس کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کی اس حدیث پاک کے ان الفاظ مبارک اور اس تصور، اس یعنی کہ اس کا جو مقام ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے
حدیث قدسی میں کہ نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمان، فقط مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو اس کی وسعت اور بڑائی میرے رب نے خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے فرمائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس قلب کے اندر جو بڑائی ہے، وسعت ہے، اس کو ہم نے خود اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اور جتنے بھی اس وسعت کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو اپنانا ہے، اور اس وسعت کو کم کرنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا ہے، ہر گناہ کو چھوڑنا ہے، ہر برائی کو چھوڑنا ہے۔ تمام جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہیں، آنکھ کی غلطی ہے، غیر محرم کا دیکھنا ہے، اور امرد یعنی کہ خوبصورت لڑکوں کا دیکھنا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی کانوں کی غلطیاں ہیں، زبان کی غلطیاں ہیں، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کو شب و شتم بے جا کہا، برا کہا، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زبان سے انسان گناہ کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ حجاب بن جاتے ہیں اور قلب کو وسیع کرنے کی بجائے اس کو سکیڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جس کی وجہ سے قلب جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے، اور اس کی جو کیپیسٹی اندر اللہ نے رکھی ہے، بے بہا کیپیسٹی، اس راز تک پہنچ جائے۔ مرشد جو ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قلب کی وسعت کیسی بہترین اعلیٰ چیز ہے۔ اس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلوے اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل سے یہاں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور انسان اپنے قلب کے اندر سے جب یہ تمام خرابیاں، برائیاں اور ظلمتیں نکال دیتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، مراقبات کرتا ہے، تو یہ دل روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر وسعت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے غبارہ ہوتا ہے، غبارے میں جب انسان ہوا بھرتا ہے تو وہ غبارہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ پہلے وہ بالکل چھوٹا سا غبارہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر یعنی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے پھیلنے کی کہ جس سے کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور غبارے کی کیپیسٹی اگر زیادہ ہے تو اور زیادہ بڑھے گا، اس سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ بڑھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قلب کی وسعت اتنی بتائی فرمائی ہے کہ میں خود جو لامحدود ہوں، میرا کوئی شمار نہیں ہے، میں اس میں سما جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے اپنے قلب کی حفاظت کرنی ہے، اور قلب کے اندر انوارات اور تجلیات کا نزول اللہ تعالیٰ فرمائیں، اور تمام دل کے اندر سے جو امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرما دیں۔ اللہ اپنی رحمت سے، فضل سے مرشد کے جتنے بھی فرمان ہیں، ذکر کرنا، نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی پابندی، جتنے بھی احکامات فرماتے ہیں مرشد، ان سب پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جب انسان اشراق کی پابندی کرتا ہے اور چاشت توابین تہجد کی پابندی کرتا ہے، ذکر اذکار جو فرمائے ہیں، مراقبات، ان کی پابندی کرتا ہے، تو پھر انسان اپنے گویا کہ برائیاں جو انسان کے اندر ہیں، نفس کے اندر ہیں اور وجود کے اندر ہیں، جو ظلمتیں ہیں، اندھیریاں ہیں، وہ سب نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ نورانی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بہت سارے بزرگان کے بارے میں یہ الحمدللہ تاریخی باتیں ہیں کہ ایسا جلال، ایسا نور، انوار کہ جب بولتے تھے تو منہ سے نور نکلتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے۔ بعض بزرگان ایسے کہ جن کے چہرے انور پر کوئی نظر ڈال نہیں سکتا تھا، اتنا جلال، اتنا
اس ذکر اذکار اور مرشد کی نسبت کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ انوارات جمع فرما دیتے ہیں اور انسان بقائے نور بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے مجسم نور بنا دے، مجسم نور بنا دے۔ اور جب نور آتا ہے بھائیو دوستو، اندھیریاں ساری کی ساری نکل جاتی ہیں۔ انسان کے اندر جو انسان پورا وجود جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کے اندر ظلمت ہوتی ہے، تو وہ جب ظلمت نکلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نور پیدا، اور وہ نور انسان کے وجود کو فنا کر دیتا ہے۔